بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، سر ظفر یوٹیوب کے ٹویٹر چینل سے ٹاپک ہے ہمارا ٹائپس آف بینک۔ تو اسٹوڈنٹس میں نے پہلے ایک ویڈیو آپ کو بتا دیا اس میں کہ ٹائپس آف بینکس جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے ٹائپس بائی فنکشن اور ایک ہے ٹائپس بائی اونرشپ۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹائپس بائی اونرشپ۔ تو اسٹوڈنٹس ٹائپس بائی اونرشپ میں ہم وہ اقسام کا جائزہ لیں گے جو ملکیت کے لحاظ سے جو جائزہ لیں گے ہم ان کا۔ تو اسٹوڈنٹ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ٹائپس بائی فنکشن کی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ بینک ہیں جو ان کے فرائض کیا کیا ہیں، ان کے کام کیا ہے، کام کی نوعیت کے لحاظ سے۔ لیکن یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بینک کا مالک کون ہے، ملکیت کس کے ہے۔ تو یہاں بائی فنکشنز بھی 7 ٹائپس ہیں اور بائی اونرشپ بھی اس کی ٹائپس جو ہیں وہ 7 ہی ہیں۔ سب سے پہلی ہے ہمارے پاس پرائیویٹ بینک۔ جس طرح ایک عام آدمی اکیلا ایک بزنس کر سکتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ایک اکیلے آدمی کو بزنس کرنے کا بینکنگ سیکٹر میں بھی رائٹ موجود ہے۔ لیکن یہاں خیال رکھیے گا کہ کیونکہ یہ بہت بڑا کیپٹل چاہیے، اس کے لیے بڑا سرمایہ ہوتا ہے، اس کے لیے عام طور پر اس کو ایک آدمی نہیں بناتا اس بزنس کو۔ ویسے اجازت ہے ایک آدمی کو بھی کرنے کی، لیکن اس میں 2 4 5 7 20 30 50 تک دوست مل جاتے ہیں، رشتہ دار مل جاتے ہیں، جاننے والے مل جاتے ہیں، بزنس مین مل جاتے ہیں اور مل کر ایک بزنس بنا لیتے ہیں، ایک بینک بنا لیتے ہیں۔ اس بینک کو ہم پرائیویٹ بینک کا نام دیتے ہیں۔ خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹ، یہاں پرائیویٹ بینک بناتے وقت ممبرز کی تعداد زیادہ سے زیادہ 50 ہو سکتی ہے۔ یہ بینک ایک آدمی بھی بنا سکتا ہے اور 50 آدمی بھی بنا سکتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی کمرشل بینک ہیں تقریباً اسی کی ایک ٹائپ ہیں۔ اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہے پارٹنرشپ بینک۔ پارٹنرشپ بینک جو ہے پاکستان میں 1932 ایکٹ کے تحت بنائے جاتے ہیں۔ اس میں باقاعدہ اس ایکٹ کے تحت لوگ باقاعدہ پارٹنرشپ حاصل کرتے ہیں۔ باقاعدہ پارٹنرشپ کو جو ہے وہ ڈاکومنٹری شکل دی جاتی ہے، جبکہ یہاں ڈاکومنٹری شکل دینا ضروری نہیں ہے۔ اور یہاں تعداد جو ہے وہ 2 سے لے کر 10 تک ہو سکتی ہے۔ اسٹوڈنٹ آپ جانتے ہیں کہ باقی دنیا کے بزنس جو ہیں وہاں پارٹنرشپ کی تعداد 10 سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن بینکنگ سیکٹر میں اگر آپ پارٹنرشپ پر بینک بنا رہے ہیں تو آپ میں ممبرز کی تعداد زیادہ سے زیادہ 10 ہو سکتی ہے، کم از کم 2 ہوگی۔ یہاں 1 بھی ہو سکتا ہے، 50 بھی ہو سکتا ہے۔ باقاعدہ پارٹنرشپ ایکٹ لاگو نہیں ہوتا، جبکہ یہاں باقاعدہ پارٹنرشپ ایکٹ جو ہے وہ لاگو ہوگا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس پبلک بینک۔ پاکستان میں باقاعدہ 1948 کے قانون کے تحت، 1948 ایکٹ کے تحت جو ہے وہ اس بینک کو باقاعدہ کمپنیز کی شکل دی جاتی ہے۔ جب آپ باقاعدہ کمپنی کی صورت میں ایک بزنس کرتے ہیں بینکنگ سیکٹر کا، اسے ہم پبلک بینک کہتے ہیں۔ اس بینک کے باقاعدہ شیئرز خریدے جا سکتے ہیں، فروخت کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان دونوں بینکوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ بینک کے شیئرز خریدنے اور فروخت کرنے کے لیے وہ پبلک بینک کا ہونا ہی ضروری ہے۔ یہاں مالک ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے، 50 آدمی مل کر بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کسی ایک کو بھی شو کر سکتے ہیں، سارے کو بھی شو کر سکتے ہیں، لیکن یہاں جتنے پارٹنرشپ ہوں گے ممبر وہ سارے کے سارے شو ہوں گے۔ زیادہ سے زیادہ تعداد جو ہے وہ 10 ہو سکتی ہے۔ یہاں کوئی اکیلا فرد واحد مالک نہیں ہوتا، نہ پارٹنرشپ کے تحت کوئی ملکیت ہوتی ہے، بلکہ وہاں باقاعدہ ایک کمپنی اس بزنس کی مالک ہوتی ہے۔ جس طرح باقی ہماری کمپنیز کے بزنس ہیں، اسی طریقے سے ایک کمپنی بینکنگ سیکٹر میں بھی انویسٹ کر سکتی ہے۔ تو جب آپ اکیلے فرد واحد کی حیثیت سے بینک بنائیں گے پرائیویٹ بینک ہے، جب آپ پارٹنرشپ کی حیثیت سے بنائیں گے پارٹنرشپ ہے، جب کمپنی کی حیثیت سے کوئی بینک بنائے گئے تو پھر ہم اسے پبلک بینک کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس نیشنلائزڈ بینک۔ یہ بینک دراصل کوئی ٹائپ نہیں ہے، یہ ایسے بینک کہلاتے ہیں جو کسی پرائیویٹ سیکٹر میں تھے اور گورنمنٹ میں کسی نے کسی صورت میں، حکومت نے، سرکار نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ اس کی طریقہ کار کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کی پیمنٹ یکمشت بھی ہو سکتی ہے، قسطوں میں بھی ہو سکتی ہے، انسٹالمنٹ میں بھی ہو سکتی ہے، اور ایسا بھی پاسبل ہے کہ گورنمنٹ اس کو بغیر کسی پیمنٹ کے ہی اپنے قبضے میں لے لے، جو کہ بہت کم ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن پاسبل ایسا بھی ہے۔ تو نیشنلائز بینک وہ بینک ہوتے ہیں جو ہیں تو پبلک کے، لیکن گورنمنٹ نے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے قبضے میں لے لیا۔ 1974 میں پاکستان کی گورنمنٹ نے جو بڑے بڑے ادارے تھے جن میں بینک میں شامل تھے ان کو قومی تحویل میں لے لیا تھا۔ تو وہ سارے کے سارے بینک جو بنائے گئے تھے پرائیویٹ سیکٹر میں،
جو بنائے گئے تھے پارٹنرشپ سیکٹر میں اسے گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ وہ سارے کے سارے بینک جیسے ہی گورنمنٹ کی سیکٹر میں آئے، گورنمنٹ کی تحویل میں آئے، ان کو ہم نیشنلائزڈ بینکوں کا نام دیا۔ اور جو 1974 میں بینک پاکستان نے اپنے قبضے میں لیے تھے، ان میں الائڈ بینک تھا، UBL تھا، یا پھر ہمارے پاس حبیب بینک تھا، تو MCB تھا، یہ سارے کے سارے بینک پاکستان نے 1974 میں قومی تحویل میں لے لیے تھے۔ تو یہ اس وقت نیشنلائزڈ بینک کہلاتے تھے۔ بعد میں ان کو پھر ڈی نیشنلائز کر دیا گیا، بعد میں ان کو پھر ان لوگوں کے ہاتھوں میں یا کسی اور کے ہاتھوں میں فروخت کر دیا گیا۔ تو اس وقت ہم اس کو نیشنلائز کیا، پھر ان کو دوبارہ جو ہے وہ ڈی نیشنلائز کر دیا۔ 1990s کے ڈیکڈ میں ہوا یہ کام۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس اسٹیچوری بینک۔ اسٹوڈنٹ، یہ وہ بینک ہوتے ہیں جس کو باقاعدہ پارلیمنٹ منظور کرتی ہے، باقاعدہ گورنمنٹ کے ادارے سے، پارلیمنٹ سے رجسٹرڈ منظور شدہ بینک ہوتے ہیں۔ پاکستان میں اس کی بہت بڑی مثال جو ہے وہ IDBP، یہ بھی اسٹیچوری بینک ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ADBP ہے، جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا، یہ بھی اسٹیچوری بینک ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ایک اور بینک ہوتا تھا جو آج کل نہیں ہے، وہ تھا ہمارے پاس پکک کمرشل کے نام سے۔ یہ جو پکک بینک تھا یہ بھی ہمارا باقاعدہ اسٹیچوری بینک تھا۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ ہمارا جو پکک بینک ہے جو اس وقت موجود نہیں ہے، تو وہ ادارے جو باقاعدہ اسمبلی سے پاس ہوتے ہیں، اب یہ قومی اسمبلی سے پاس ہونے والے، اب یہ صوبائی اسمبلی سے پاس ہونے والے بھی بینک بھی ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں اسٹیچوری بینک جو ہے وہ جو پاس ہوا وہ باقاعدہ نیشنل بینک اس کی ایک بڑی شیپ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا جو سینٹرل بینک ہے یہ بھی پارلیمنٹ سے پاس ہوا ہے، تو اس کو بھی ہم اسٹیچوری بینک کا نام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ صوبے بھی اپنے اپنے بینک پارلیمنٹ سے پاس کرواتے ہیں، جس طرح سندھ میں صوبہ سندھ، یہ بھی صوبائی بینک ہے، اسٹیچوری بینک ہے، پارلیمنٹ سے پاس ہوا ہے، قومی صوبائی اسمبلی سے پاس ہوا ہے۔ اس لیے دا بینک آف پنجاب، اسی طریقے سے خیبر بینک، یہ اپنی اپنے صوبے کی اسمبلیوں سے پاس ہوئے بینک ہیں، ان کو ہم اسی کیٹیگری میں رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ہے آپ نمبر 6 پر ہے اسٹوڈنٹ چارٹرڈ بینک۔ بڑی دلچسپ بات ہے کہ پاکستان میں کوئی چارٹرڈ بینک نہیں، نہ پاکستان میں اجازت ہے۔ تو آپ اسٹوڈنٹ سوچ رہے ہوں گے کہ کراچی میں، لاہور میں یا پاکستان کے کچھ شہروں میں چارٹرڈ بینک کی برانچز موجود ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں چارٹرڈ بینک کی اجازت نہیں۔ دراصل یہ چارٹرڈ بینک جو پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کے نام سے، تو یہ پاکستان کا بینک نہیں ہے، یہ فارنر ہے، دوسرے ملکوں کے بینکس ہیں۔ یہ پاکستان کو چارٹرڈ بینک بنانے کی اجازت ہی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چارٹرڈ بینک وہ بینک ہوتا ہے جو ملک کا کنگ یا ملکہ بنائے گی۔ ملک کا بادشاہ یا ملک کی ملکہ اپنے ثوابدیدی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے جب کسی بینک کی منظوری دے گی ملک میں بنانے کے لیے، اسے ہم چارٹرڈ بینک کا نام دیتے ہیں۔ پاکستان میں چونکہ بادشاہت نہیں ہے، پاکستان میں تو جو جمہوریت سسٹم ہے، پاکستان میں تو ڈیموکریٹک سسٹم ہے، لہٰذا چونکہ بادشاہ نہیں ہے پاکستان میں، کوئی بادشاہت نہیں ہے پاکستان میں، اس لیے یہ بینک پاکستان میں نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ بینک کہاں بنایا جا سکتا ہے؟ اسٹوڈنٹ، آپ جانتے ہیں کہ انگلینڈ میں بادشاہت ہے، وہاں یہ بینک بنایا جا سکتا ہے، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو سعودی عرب میں بھی بادشاہت کا سسٹم ہے، تو وہاں بھی یہ بینک بنایا جا سکتا ہے۔ وہ ممالک جس میں بادشاہت کا سسٹم ہے، گورنمنٹ ٹائپ آف گورنمنٹ جو ہے وہ بادشاہت ہے، وہاں ہی یہ بینک بنایا جا سکتا ہے۔ جمہوریت سسٹم میں، ڈیموکریسی سسٹم میں، ڈکٹیٹرشپ کے سسٹم میں یہ نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ پاکستان میں یہ سسٹم نہیں ہے، لہٰذا پاکستان میں چارٹرڈ بینک نہیں بنایا جا سکتا۔ جو چارٹرڈ بینک آپ کو نظر آتے ہیں وہ دراصل دوسرے ملکوں کی برانچز ہیں۔ اس کے بعد آخر پر ہے اسٹوڈنٹس کوآپریٹو بینک۔ جب کوئی سوسائٹی، جب کوئی انجمن مل کر بینک بناتی ہے تو اسے ہم انجمنی بینک یا پھر آپ اسے کوآپریٹو بینک کا نام دیتے ہیں۔ ایک محلے کی ایک کمیٹی بن سکتی ہے، ایک علاقے کی ایک کمیٹی بن سکتی ہے، ایک انجمن بن سکتی ہے، ایک سوسائٹی بن سکتی ہے۔ وہ سوسائٹی مل کر جب بینک بناتی ہے تو اس کا مالک جو ہے وہ کوئی فرد واحد نہیں ہوتا، پوری سوسائٹی ہوگی۔ فرد سارے کے سارے نکل جائیں، وہ بینک پھر بھی سوسائٹی کی ملکیت میں رہے گا، تو ایسے بینک کو ہم سوسائٹی کے بینک کو کوآپریٹو بینک کا نام دیتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہوگا۔ ہماری مائکرو اکنامکس، میکرو اکنامکس، اس کے علاوہ ہماری انگلش کی ویڈیوز، اس کے علاوہ ہماری بینکنگ کے ٹاپکس پر ویڈیو، اس کے علاوہ میتھمیٹیکل اکنامکس پر ویڈیوز ہماری موجود ہیں۔ پلیز استفادہ کیجیے، اپنے دوستوں کو بھی بتایا کریں، اور ہماری ویڈیو کو شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، اور سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں۔ بر وقت ویڈیوز ہماری آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ تو اپنا کوئی پرابلم ہو آپ شیئر کریں، کامنٹس کریں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے سالو کرنے کی پہلی فرصت میں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور پھر آپ کو بتاؤں لائک ضرور کیا کریں ہماری
ویڈیوز کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ والسلام، حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔